السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنے دادا کا خریدا ہوا پرانا مکان دیکھنے گیا تو وہاں ایک کمرے میں ایک بوڑھا شخص بیٹھا تھا۔ اس نے مجھے دیکھتے ہی ایک پرانا صندوق میرے حوالے کیا اور کہا، تمہارے دادا نے یہ امانت تمہارے لیے چھوڑی تھی۔ صندوق کے اندر کوئی دولت نہیں تھی بلکہ کچھ پرانے خطوط تھے۔ جب میں نے پہلا خط پڑھا تو میرے ہوش اڑ گئے، کیونکہ ان خطوط کے مطابق یہ مکان دادا نے نہیں خریدا تھا بلکہ اسے حاصل کرنے کے لیے انہوں نے میرے اپنے گھر کی دہلیز پار کر کے ان انجان اور پرانے راستوں پر نکل پڑا تھا جن کے بارے میں نے صرف اپنے بڑوں سے سن رکھا تھا۔ میرا مقصد اس محلے تک پہنچنا تھا جہاں میرے دادا کا خریدا ہوا وہ پرانا مکان تھا جسے میں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا تھا۔ میرے دل میں ایک عجیب سی بے چینی اور تجسس تھا جو ہر قدم کے ساتھ بڑھتا جا رہا تھا۔ میں نے اپنے ذہن میں اس مکان کا نقشہ بنانے کی کوشش کر رہا تھا کہ وہ کیسا دکھتا ہوگا اور اس کی دیواروں میں کیا راز دفن ہوں گے۔ سورج کی تپش میرے چہرے پر پڑ رہی تھی، لیکن میرے اندر ایک ٹھنڈک سی تھی جو اس نامعلوم سفر کی وجہ سے پیدا ہو رہی تھی۔ جیسے جیسے میں شہر کی گہما گہمی اور شور و غل سے دور ہوتا گیا، میرے ارد گرد کا منظر بھی بدلنے لگا۔ چوڑی اور پکی سڑکوں کی جگہ تنگ اور کچی گلیوں نے لے لی تھی جن کے دونوں طرف پرانی طرز کی عمارتیں کھڑی تھیں۔ ان عمارتوں کی طرز تعمیر دیکھ کر صاف معلوم ہوتا تھا کہ یہ بہت پرانے وقتوں کی بنی ہوئی ہیں اور اب اپنی عمر پوری کر چکی ہیں۔ گلیوں میں چلتے ہوئے مجھے ایک عجیب سا سناٹا محسوس ہوا۔ وہاں کوئی کھیلتا ہوا بچہ یا باتیں کرتا ہوا انسان نہیں تھا، بس ایک گہری اور پرسکون خاموشی تھی جو میرے کانوں میں گونج رہی تھی۔ میں چلتے چلتے ایک بہت ہی تنگ اور تاریک گلی میں مڑ گیا جس کے بارے میں مجھے بتایا گیا تھا کہ میرا مطلوبہ مکان اسی گلی کے بالکل آخر میں واقع ہے۔ گلی کی دونوں جانب بنے ہوئے مکانات کی دیواریں بہت اونچی تھیں جس کی وجہ سے سورج کی روشنی نیچے تک نہیں پہنچ پا رہی تھی اور دن کے وقت بھی وہاں ایک ہلکا سا اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ میرے جوتوں کی آواز اس خاموش گلی میں اس قدر تیز لگ رہی تھی کہ مجھے خود اپنے قدموں کی آہٹ سے ڈر لگنے لگا تھا۔ میں آہستہ آہستہ آگے بڑھتا رہا یہاں تک کہ گلی ختم ہو گئی اور میرے سامنے ایک بہت بڑا اور خستہ حال بیرونی دروازہ آ گیا۔ اس دروازے کو دیکھتے ہی مجھے یقین ہو گیا کہ یہاں وہ مکان ہے جس کی تلاش میں یہاں تک آیا ہوں۔ وہ دروازہ ایک بہت بھاری اور مضبوط لکڑی سے بنایا گیا تھا، لیکن وقت کی مار اور موسموں کی شدت نے اس کی ساری مضبوطی کو ختم کر دیا تھا۔ لکڑی کا رنگ بالکل اڑ چکا تھا اور وہ جگہ جگہ سے پھٹ کر گل سڑ گئی تھی۔ دروازے کے اوپر جو پرانے طرز کے نقش و نگار بنے ہوئے تھے وہ بھی اب مٹ چکے تھے اور ان کی جگہ صرف لکڑی کی کھردری سطح باقی رہ گئی تھی۔ دروازے کے بالکل درمیان میں لوہے کا ایک بہت بڑا کنڈا اور تالا لگا ہوا تھا جن پر زنگ کی اتنی موٹی تہ جمی ہوئی تھی کہ ان کا اصل رنگ پہچاننا بھی ناممکن تھا۔ میں نے قریب جا کر اپنا ہاتھ اس پرانی اور خستہ حال لکڑی پر رکھا تو مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میں نے ایک صدی پرانے وقت کو چھو لیا ہو۔ میری انگلیوں پر لکڑی کا وہ کھردرا پن اور مٹی کی وہ تہ محسوس ہو رہی تھی جو برسوں سے اس دروازے پر جمی ہوئی تھی۔ میں نے ایک لمبی سانس کھینچی اور اپنے دونوں ہاتھوں کی پوری طاقت لگا کر اس بھاری بھرکم دروازے کو اندر کی جانب دھکیلنے کی کوشش کی۔ پہلے تو دروازہ بالکل اپنی جگہ سے نہیں ہلا کیونکہ اس کے پرانے قبضے مکمل طور پر جام ہو چکے تھے۔ میں نے ایک بار پھر پوری قوت کے ساتھ زور لگایا تو دروازے کے قبضوں سے ایک بہت ہی تیز، کراخت اور ڈراؤنی آواز پیدا ہوئی۔ یہ آواز اس قدر پراسرار اور خوفناک لگ رہی تھی کہ اس نے گلی کے پورے سناٹے کو چیر کر رکھ دیا اور مجھے ایسا لگا جیسے اس مکان نے برسوں بعد اپنا منہ کھولا ہو۔ بہت مشکل اور جدوجہد کے بعد دروازہ اتنا کھل گیا کہ میں اس کے اندر داخل ہو سکوں۔ میں نے اپنا پہلا قدم اس مکان کی دہلیز کے اندر رکھا اور اندر قدم رکھتے ہی مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میں
اس دنیا سے کٹ کر کسی اور ہی دنیا میں آ گیا ہوں۔ اندر کا ماحول باہر کی دنیا سے بالکل مختلف تھا۔ اندر آتے ہی سب سے پہلی چیز جس نے مجھے اپنی طرف متوجہ کیا تھا وہ وہاں پھیلی ہوئی ایک عجیب سی بو تھی۔ ان پرانی اور بند جگہوں سے آتی ہے جہاں برسوں سے ہوا کا گزر نہ ہوا۔ یہ بو پرانی لکڑی، گلی سڑی اینٹوں اور نمی کی ملی جلی بو تھی جس نے میرے دماغ کو ایک عجیب سے احساس میں مبتلا کر دیا۔ میں نے اندر داخل ہو کر دروازے کو مکمل طور پر بند نہیں کیا تاکہ باہر کی تھوڑی بہت روشنی اندر آ سکے، کیونکہ اندرونی حصے میں کافی اندھیرا تھا۔ سورج کی کرنیں چھت پر پڑنے والے شگافوں اور دیواروں کی دراڑوں سے چھن کر اندر کی طرف آ رہی تھی۔ روشنی کی ان ترچھی لکیروں میں مجھے ہوا میں تیرتے ہوئے دھول اور مٹی کے بے شمار ذرات صاف دکھائی دے رہے تھے، جو اس بات کی گواہی دے رہے تھے کہ یہ جگہ انسانوں کی موجودگی سے کتنی ناآشنا ہے۔ میں چلتے ہوئے اس تنگ راستے سے گزر کر ایک بہت بڑے صحن میں آ گیا۔ صحن میں داخل ہوتے ہی میری آنکھوں کے سامنے جو منظر تھا اس نے مجھے مزید حیرت اور دکھ کے گہرے سمندر میں دھکیل دیا۔ وہ صحن جو کبھی اپنی وسعت اور خوبصورتی کے لیے جانا جاتا ہوگا اب ایک مکمل کھنڈر بن چکا تھا۔ زمین پر بچھی ہوئی پرانے طرز کی چھوٹی اینٹیں کئی جگہوں سے اکھڑ چکے تھے اور ان کے درمیان پیدا ہونے والے فاصلوں سے جنگلی گھاس اور کانٹے دار جھاڑیاں اگائی تھیں، جنہوں نے پورے صحن کے فرش کو ایک جنگل کا روپ دے دیا تھا۔ دیواروں کا حال تو اس سے بھی زیادہ برا تھا۔ ان پر جو کبھی رنگ و روغن کیا گیا ہوگا اس کا اب کوئی نام و نشان باقی نہیں تھا۔ کئی جگہوں سے دیواروں کا پلستر اور سیمٹ گر چکا تھا، جس کی وجہ سے اندر کی پرانی اور خستہ حال اینٹیں بالکل ننگی ہو گئی تھیں۔ ان دیواروں پر جگہ جگہ دراڑیں پڑ چکی تھیں جو ایسا منظر پیش کر رہی تھیں جیسے یہ دیواریں کسی بھی وقت زمین بوس ہو جائیں گی۔ صحن کے چاروں طرف بنے ہوئے کمروں کی چھتیں بھی بہت بری حالت میں تھیں۔ چھتوں میں لگی ہوئی لکڑی کی کڑیاں اور شتیر دیمک کا بری طرح شکار ہو چکے تھے اور کئی جگہوں سے چھتیں نیچے کی طرف جھک گئی تھیں۔ ایسا لگتا تھا کہ اگر تھوڑی سی تیز بارش یا آندھی آئی تو یہ پوری عمارت گر کر مٹی کے ڈھیر میں تبدیل ہو جائے گی۔ مکان کے ہر کونے، ہر چھت اور ہر دیوار پر مکڑیوں نے اپنے بڑے بڑے اور گھنے جالے بن رکھے تھے جو ایک سرے سے دوسرے سرے تک پھیلے ہوئے تھے اور ہوا کے ہلکے سے جھونکے کے ساتھ لہراتے تھے۔ صحن کے ایک طرف کچھ ٹوٹے ہوئے پرانے مٹی کے برتن اور لکڑی کے کچھ ٹکڑے پڑے تھے جن پر دھول کی اتنی موٹی تہ جمی ہوئی تھی کہ وہ زمین کا ہی حصہ لگ رہے تھے۔ وہاں موجود ہر ایک چیز پر اداسی اور سوگ کا گہرا سایہ تھا۔ میں صحن کے بالکل درمیان میں جا کر کھڑا ہو گیا اور میری آنکھیں اس ویرانی کے ایک ایک منظر کو اپنے اندر جذب کرنے لگی۔ میں نے اپنے ارد گرد نگاہ دوڑائی تو مجھے اندازہ ہوا کہ اس مکان کا کوئی بھی حصہ ایسا نہیں تھا جو ٹوٹ پھوٹ کا شکار نہ ہوا ہو۔ اندرونی کمروں کے دروازے بھی لکڑی کے بنے ہوئے تھے اور وہ بھی اسی طرح پرانے اور خستہ تھے۔ کچھ دروازے آدھے کھلے ہوئے تھے جن کے اندر گھپ اندھیرا تھا اور کچھ بالکل بند تھے۔ صحن میں کھڑے ہوئے مجھے اپنے قدموں کے نیچے خشک پتوں اور مٹی کی رگڑ سے پیدا ہونے والی آواز بہت واضح سنائی دے رہی تھی، اور یہ آواز اس گہرے اور پرسرار سناٹے میں بہت زیادہ گونج رہی تھی۔ میں اس سناٹے میں اپنی سانسوں کی آواز بھی سن سکتا تھا جو میرے دل کی تیز دھڑکن کے ساتھ چل رہی تھی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ اس مکان میں وقت کئی دہائیوں پہلے رک گیا ہے اور یہاں زندگی کا کوئی نام و نشان باقی نہیں بچا۔ میں جتنا زیادہ اس جگہ کی گہرائی میں اتر رہا تھا، میری حیرانی اور میرا خوف اتنا ہی زیادہ بڑھتا جا رہا تھا۔ میرے ذہن میں یہ سوال بار بار آ رہا تھا کہ اتنی بڑی اور شاندار عمارت کو اس طرح تنہا اور بے یار و مددگار کیوں چھوڑ دیا گیا، اور میرے دادا نے
اس مکان کے ساتھ کیا کیا ہوگا؟ کیا آج اس کی حالت یہ ہو گئی؟ ارد گرد کی بسیدہ دیواریں، ٹوٹا ہوا فرش، چھتوں کی خستہ حالی اور مکڑیوں کے جالے سب مل کر ایک عجیب سی ہیبت پیدا کر رہے تھے۔ ہوا میں موجود دھول میرے حلق میں جا رہی تھی اور مجھے وہاں سانس لینے میں بھی ایک عجیب سی گھٹن محسوس ہو رہی تھی۔ مکان کے ہر گوشے میں خاموشی نے اپنے ڈیرے ڈال رکھے تھے اور اس خاموشی کو توڑنے والا کوئی نہیں تھا۔ میں نے دوبارہ مڑ کر اس پورے صحن اور کمروں کی طرف دیکھا۔ میری آنکھوں کے سامنے صرف اور صرف پرانی یادوں اور کھنڈرات کا ایک لامتناہی سلسلہ تھا، اور جہاں تک میری نظر جا رہی تھی وہاں تک صرف اور صرف ایک ہی چیز نمایاں تھی، اور وہ یہ تھی کہ ہر طرف ایک گہری اور نہ ختم ہونے والی ویرانی پھیلی ہوئی تھی۔ میں اس ویران اور پرسرار صحن کے بیچوں بیچ کھڑا تھا، اور میرے چاروں طرف پھیلی ہوئی موت جیسی خاموشی مجھے اندر تک خوفزدہ کر رہی تھی۔ میں نے گہری سانس لی اور اپنے قدموں کو حرکت دینے کی کوشش کی۔ میرے جوتوں کے نیچے پڑی ہوئی خشک مٹی اور پرانے پتوں کے کچلنے کی آواز اس قدر تیز تھی کہ مجھے لگا جیسے کوئی سویا ہوا طوفان جاگنے والا ہے۔ میرے سامنے کئی کمروں کی قطار تھی، جن کے دروازے یا تو ادھ کھلے تھے یا بالکل ٹوٹ کر زمین پر گر چکے تھے، اور ان کے اندر مکمل اندھیرا چھایا ہوا تھا جس میں ایک عجیب سی وحشت محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے ایک ایسے کمرے کی طرف قدم بڑھانے کا فیصلہ کیا جس کا دروازہ ابھی تک اپنی جگہ پر موجود تھا، لیکن وقت کی بے رحمی نے اس لکڑی کے دروازے کو بھی کھوکھلا کر دیا تھا اور اس کا رنگ بالکل اڑ چکا تھا۔ میں آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس دروازے کے قریب پہنچا تو میرے دل کی دھڑکن اس قدر تیز ہو چکی تھی، مجھے اپنے سینے میں اس کی دھمک صاف سننا محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے اپنا کان اس پرانے اور دیمک زدہ دروازے کے ساتھ لگایا تاکہ اندر سے آنے والی کسی بھی ممکنہ آواز کو سن سکوں، لیکن وہاں صرف ایک گہرا اور خوفناک سناٹا تھا جس نے پورے مکان کو اپنے قبضے میں لے رکھا تھا۔ میں نے اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں کو آگے بڑھایا اور دروازے کے کھردرے اور ٹھنڈے حصے پر رکھا۔ لکڑی پر جمی ہوئی صدیوں پرانی گرد میری انگلیوں کے پوروں پر لگ گئی۔ میں نے ہلکا سا زور لگایا تو وہ دروازہ ایک بہت ہی بھیانک اور کرخت آواز کے ساتھ اندر کی طرف کھلنے لگا۔ وہ آواز اتنی تکلیف دہ تھی کہ مجھے اپنے دونوں کانوں پر ہاتھ رکھنے پڑے۔ دروازہ کھلنے کے بعد میرے سامنے گھپ اندھیرا تھا، کیونکہ اس کمرے میں سورج کی روشنی پہنچنے کا کوئی واضح راستہ نہیں تھا۔ میں نے اپنی آنکھوں کو اس اندھیرے کا عادی بنانے کے لیے چند لمحے وہیں دہلیز پر کھڑے رہنے کا فیصلہ کیا۔ اندر سے آنے والی بو باہر کے صحن سے بھی زیادہ پرانی اور بند تھی۔ ایک ایسی بو تھی جس میں دیمک زدہ لکڑی، پرانے کپڑوں اور نم مٹی کی بو شامل تھی، جس نے میرے دماغ کو مزید الجھن میں ڈال دیا۔ جیسے جیسے میری آنکھیں اس تاریکی کی عادی ہونے لگیں، مجھے کمرے کے اندر موجود چیزوں کے دھندلے خط و خال نظر آنے لگے۔ کمرے کی چھت کافی اونچی تھی اور اس میں لگی ہوئی لکڑی کی کڑیاں نیچے کی طرف جھکی ہوئی تھیں، جیسے وہ کسی بھی وقت گرنے والی ہوں۔ کمرے کے ایک کونے میں چھت کا کچھ حصہ ٹوٹ چکا تھا، جہاں سے روشنی کی ایک نہایت پتلی اور کمزور سی لکیر سیدھی نیچے فرش پر پڑ رہی تھی۔ اس روشنی میں مجھے مٹی کے بے شمار ذرات اڑتے ہوئے نظر آ رہے تھے، جو اس بات کا ثبوت تھے کہ اس کمرے میں برسوں سے کسی نے قدم نہیں رکھا۔ میں نے ہمت جمع کی اور اپنا دایاں پاؤں اس کمرے کے اندر رکھا۔ فرش پر جمی ہوئی مٹی کی موٹی تہ نے میرے قدموں کی آہٹ کو بالکل دبا دیا۔ میں نے ایک اور قدم آگے بڑھایا۔ مجھے محسوس ہوا کہ اس کمرے کا درجہ حرارت باہر کے مقابلے میں بہت کم ہے اور ایک عجیب سی ٹھنڈک میری ہڈیوں میں اتر رہی ہے۔ انتہائی احتیاط کے ساتھ آگے بڑھ رہا تھا اور میری نظریں
कमरे के हर कोने का जायज़ा ले रही थी। दीवारों पर जगह जगह जाले बने हुए थे। कुछ पुराने ताक भी थे जिनमें मिट्टी के दिए रखे हुए थे, जो शायद दहाइयों पहले आखिरी बार जले होंगे। मैं कमरे के वस्त में पहुंचा तो अचानक मेरी नज़र रोशनी की इस पतली लकीर से थोड़ा दूर अंधेरे कोने की तरफ गई और मेरे कदम वहीं के वहीं जम गए। मेरे पूरे जिस्म में एक सनसनी सी दौड़ गई और मेरे हलक में जैसे कांटे चुभने लगे, क्योंकि उस तारीक कोने में मुझे कोई चीज़ हरकत करती हुई महसूस हुई। मैंने अपनी आँखों को सुकेड़ कर उस अंधेरे में देखने की कोशिश की तो मुझे एक पुरानी और टूटी हुई चारपाई का धुंधला सा खाका नज़र आया। लेकिन जो चीज़ मेरे खौफ का बाइस बनी वो उस चारपाई पर बैठा हुआ एक इंसानी वजूद था। मेरा दिल इतनी ज़ोर से धड़का कि मुझे लगा जैसे पसलियाँ तोड़कर बाहर आ जाए। मैंने पीछे हटने का सोचा, लेकिन मेरे पाँव ज़मीन के साथ चिपक कर रह गए थे। वो वजूद बिल्कुल खामोश और साकत था, लेकिन उसकी मौजूदगी ने इस कमरे की वीरानी को एक अजीब सी हैबत में बदल दिया था। मैंने अपनी सांसों को काबू में करने की कोशिश की और गौर से उस साए की तरफ देखने लगा। जैसे जैसे मेरी नज़रें उस अंधेरे को चीरने में कामयाब हुईं, मुझे अंदाज़ा हुआ कि वो कोई भूत या साया नहीं, बल्कि एक जीता जागता इंसान है। और वो कोई आम इंसान नहीं, बल्कि एक बहुत ही ज़ईफ़ और मुअम्मर शख्स था, जो चारपाई पर अपने घुटनों के गिर्द बाजू लपेटे बिल्कुल गुमसुम बैठा था। उसकी उम्र का अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल था, लेकिन उसकी झुकी हुई कमर और कमज़ोर जिस्म देखकर साफ लगता था कि उसने अपनी ज़िंदगी की कई दहाइयाँ इसी तन्हाई और वीरानी में गुजारी हैं। मैं वहीं बुत बना खड़ा रहा और वो बूढ़ा शख्स भी बिल्कुल हरकत नहीं कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी गहरी सोच में गुम है, या शायद उसे मेरे आने का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं हुआ। मैंने सोचा कि कोई आवाज़ दूं या उसे पुकारूं, लेकिन मेरी आवाज़ मेरे गले में ही फंस कर रह गई। आखिरकार मैंने हिम्मत करके एक कदम आगे बढ़ाया। मेरे पाँव के नीचे पड़ा हुआ मिट्टी का एक पुराना बर्तन टूट गया और उसकी आवाज़ इस खामोश कमरे में बहुत ज़ोर से गूंजी। इस आवाज़ के साथ ही उस बूढ़े शख्स के जिस्म में एक हल्की सी जुम्बिश पैदा हुई। उसने अपना सर आहिस्ता आहिस्ता ऊपर उठाया। जब उसने अपना चेहरा मेरी तरफ किया तो रोशनी की वो कमज़ोर लकीर जो छत से आ रही थी उसके चेहरे के एक हिस्से पर पड़ी और मैंने उसके खदोखाल को पहली बार वाज़े तौर पर देखा। उसका चेहरा बेशुमार झुर्रियों से भरा हुआ था और हर झुर्री में वक्त और दुख की एक लंबी कहानी लिखी हुई थी। उसकी रंगत बिल्कुल पीली और बेजान हो चुकी थी और उसके गाल अंदर की तरफ धुंसे हुए थे। उसने अपने सर पर एक पुरानी और मैली सी पगड़ी बांध रखी थी और उसके कपड़े, जो कभी सफ़ेद रहे होंगे, अब मट्टी और गर्द की वजह से बिल्कुल खाकस्तरी हो चुके थे। लेकिन जो चीज़ सबसे ज़्यादा हैरान कुन और पुरस्रार थी वो उसकी आंखें थीं। वो आंखें अंदर की तरफ धुंसी हुई थी, लेकिन उनमें एक अजीब सी चमक थी जो इस अंधेरे में भी वाज़े तौर पर नज़र आ रही थी। उसकी आंखें मुझे देख रही थीं, लेकिन उनमें ना कोई खौफ था, ना कोई हैरत और ना ही कोई अजनबियत। ऐसा लग रहा था जैसे वो बरसों से इस कमरे में सिर्फ और सिर्फ मेरे आने का इंतज़ार कर रहा था और मेरा यहाँ आना उसके लिए कोई अनोखी या नई बात नहीं थी। उसने मुझे देखते ही कोई लफ्ज़ नहीं बोला, कोई सवाल नहीं किया, न ही अपनी जगह से उठने की कोशिश की। वो बस मुझे अपनी उन गहरी और पुरस्रार आंखों से मुसलसल घूरता रहा और मैं भी उसकी नज़रों के सहर में इस तरह जकड़ा गया कि मैं वहाँ से अपनी नज़रें हटा ही नहीं पा रहा था। हम दोनों के दरमियान एक तवील और खामोश राब्ता कायम हो गया था। मैं जिस
الفاظ کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ میں اس کے چہرے کو پڑھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ شاید مجھے اس بات کا کوئی اشارہ مل سکے کہ وہ کون ہے اور اس ویران مکان میں اکیلا کیا کر رہا ہے۔ کیا وہ اس مکان کا کوئی پرانا خادم ہے یا کوئی ایسا شخص جس کا میرے دادا کے ساتھ کوئی گہرا تعلق رہا، لیکن اس کے خاموش چہرے پر کوئی بھی ایسا تاثر نہیں تھا جو میرے سوالوں کا جواب دے سکے۔ چند لمحوں کی اس گہری اور پرسرار خاموشی کے بعد اس بوڑھے شخص نے حرکت کرنا شروع کی۔ اس کے ہاتھ اور پاؤں بہت کمزور اور کانپتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ اس نے انتہائی آہستہ آہستہ اپنے بازو گھٹنوں سے ہٹائے اور اپنا ایک ہاتھ چارپائی کے نیچے کی طرف بڑھایا۔ میں اس کی ہر ایک حرکت کو بہت غور اور توجہ سے دیکھ رہا تھا۔ میرے ذہن میں ہزاروں سوال گردش کر رہے تھے۔ اس کا ہاتھ چارپائی کے نیچے اندھیرے میں کچھ تلاش کر رہا تھا اور مجھے کسی بھاری چیز کے سرکنے کی آواز آئی۔ وہ آواز فرش پر رگڑ کھانے والی لکڑی کی تھی جو اس پرسکون ماحول میں بہت عجیب لگ رہی تھی۔ بوڑھا شخص اپنی پوری کمزور طاقت لگا کر اس چیز کو باہر نکالنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کی سانسیں تیز ہو گئی تھیں اور اس کے چہرے کی جھریاں مزید گہری ہو گئی تھیں۔ میں نے آگے بڑھ کر مدد کرنے کا سوچا، لیکن کوئی نامعلوم سی طاقت مجھے اپنی جگہ سے آگے بڑھنے سے روک رہی تھی۔ میں بس خاموشی سے کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ آخر کار وہ بوڑھا شخص اس چیز کو باہر نکالنے میں کامیاب ہو گیا اور اس نے اسے کھینچ کر اپنے سامنے چارپائی پر رکھ لیا۔ وہ ایک بہت ہی پرانا اور مضبوط لکڑی کا بنا ہوا صندوق تھا۔ صندوق کا حجم درمیانہ تھا، لیکن اس کی ظاہری بناوٹ دیکھ کر لگتا تھا کہ وہ بہت بھاری ہوگا۔ صندوق کی لکڑی کا رنگ گہرا کالا ہو چکا تھا اور اس پر پیتل کے پتلے پتلے ٹکڑوں سے انتہائی خوبصورت اور پیچیدہ نقش و نگار بنے ہوئے تھے، جو اب زنگ اور مٹی کی وجہ سے اپنی اصل چمک کھو چکے تھے۔ صندوق کے چاروں کونوں پر لوہے کے مضبوط قبضے لگے ہوئے تھے اور سامنے کی طرف ایک بہت ہی پرانے طرز کا تالا لٹک رہا تھا، جس کی چابی دور دور تک کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ اس صندوق پر بھی مٹی کی ایک موٹی تہ جمی ہوئی تھی، جتنی اس کمرے کی باقی چیزوں اور دیواروں پر تھی۔ بوڑھے شخص نے اپنے کانپتے ہوئے اور کمزور ہاتھوں سے اس صندوق کے اوپر جمی ہوئی گرد کو صاف کرنے کی کوشش کی۔ اس کی انگلیاں اس صندوق کی لکڑی کو اس طرح چھو رہی تھیں جیسے وہ کوئی بہت ہی قیمتی اور مقدس چیز ہو۔ میں دم سادے اس کے اس عمل کو دیکھ رہا تھا اور میرا تجسس اب اپنے عروج پر پہنچ چکا تھا۔ یہ صندوق کیا ہے؟ اس کے اندر کیا چھپا ہے؟ اور یہ بوڑھا شخص اسے اتنی احتیاط سے مجھے کیوں دکھا رہا ہے؟ یہ وہ سوال تھے جو میرے دماغ کو ہتھوڑے کی طرح مار رہے تھے اور مجھے پاگل کیے دے رہے تھے۔ بوڑھے شخص نے گرد صاف کرنے کے بعد صندوق کے تالے کو ہاتھ لگایا تو وہ تالا بغیر کسی چابی کے ہی کھل گیا۔ ایسا لگتا تھا کہ اس تالے کو کبھی بند ہی نہیں کیا گیا تھا، یا پھر وہ اندر سے مکمل طور پر ٹوٹ چکا تھا۔ تالا کھلنے کے بعد بوڑھے نے گہری سانس لی اور اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی اداسی اور بوجھل پن آ گیا۔ اس نے مضبوط صندوق کے ڈھکن کے دونوں طرف اپنے ہاتھ رکھے اور اسے بہت آہستہ سے اوپر کی طرف اٹھانا شروع کیا۔ صندوق کا ڈھکن کھلتے ہی اس کے قبضوں سے بھی ویسی ہی چرچراہٹ کی آواز آئی جیسی دروازے کے قبضوں سے آئی تھی۔ جیسے ہی ڈھکن پورا کھلا، میں نے گردن لمبی کر کے اس کے اندر دیکھنے کی کوشش کی، لیکن کمرے کا اندھیرا اور صندوق کی گہرائی مجھے اس کے اندر موجود چیزوں کو صاف دیکھنے نہیں دے رہی تھی۔
मैं बेचैनी से इंतज़ार करता रहा कि बूढ़ा शख्स उस संदूक में से कोई कीमती चीज़ या कोई पुराना ख़जाना निकालेगा, क्योंकि उसकी हिफाजत के लिए उसे इतनी एहतियात से छुपा कर रखने का अंदाज बिल्कुल वैसे ही था। बूढ़े शख्स ने अपने दोनों हाथ संदूक के अंदर डाले और फिर कुछ देर तक अंदर टटोलता रहा। फिर उसने संदूक के अंदर से कुछ कागजात को एक साथ पकड़ा और उन्हें बाहर निकाल लिया। वो कागजात दरअसल कुछ पुराने खतूत थे जो एक डोरी के साथ बहुत मजबूती से बंधे हुए थे। इन खतूत का रंग जर्द पड़ चुका था और इनके किनारे टूट फूट का शिकार थे। बूढ़े शख्स ने उन खतूत को कुछ देर अपने हाथों में रखा, उन पर हाथ फेरा, फिर इंतहाई एहतियात के साथ उन्हें दोबारा उसी संदूक के अंदर रख दिया। फिर उसने संदूक का ढक्कन बंद किया और वो पूरा संदूक अपने दोनों हाथों से उठा लिया। संदूक का वज़न उसके कमज़ोर हाथों के लिए काफ़ी ज़्यादा लग रहा था, क्योंकि उसके बाजू बुरी तरह कांप रहे थे और उसके माथे पर पसीने के कतरे उभर आए थे। उसने वो भारी संदूक अपने घुटनों पर रखा और फिर बहुत ही सुस्त रवैये और मजबूरी के साथ अपना सर उठाकर मेरी तरफ देखा। इस बार उसकी आंखों में एक अजीब सी इल्तिजा और खामोश पैगाम था जो वो ज़ुबान से अदा नहीं कर पा रहा था। उसने मुझे देखते हुए अपने दोनों हाथ, जिन पर वो पुराना और भारी संदूक रखा हुआ था, इंतहाई आहिस्ता आहिस्ता मेरी तरफ बढ़ाना शुरू कर दिए। उसके हाथ मुसलसल कांप रहे थे और संदूक पर मौजूद पीतल के नक्शो निगार रोशनी की उस वाहद लकीर में हल्की सी चमक दे रहे थे। वो बूढ़ा शख्स बिना कोई लफ्ज़ कहे, बिना कोई आवाज़ निकाले, बस वो संदूक मेरी तरफ बढ़ा रहा था और इसकी वो खामोश पेशकश मेरे लिए एक ऐसा बोझ बन गई थी जिसे कबूल करने से पहले ही मेरी रूह कांप उठी थी। वो संदूक जिसके अंदर मेरे दादा के माजी के वो तमाम राज बंद थे जिन्हें मैं कभी जानना ही नहीं चाहता था, अब वो संदूक मुकम्मल तौर पर मेरी तरफ बढ़ चुका था और वो बूढ़ा शख्स अब मेरे रद्द-ए-अमल का इंतज़ार कर रहा था कि मैं कब अपने हाथ आगे बढ़ाकर उस संदूक को उसके कांपते हुए हाथों से अपने हाथों में लूं और इस अमानत को कबूल करूं। मैंने अपने कांपते हुए हाथों को आगे बढ़ाया और इस पुरस्कार बूढ़े शख्स के लरजते हुए हाथों से वो भारी और बसीदा संदूक अपने हाथों में थाम लिया। संदूक का बोझ मेरी तवक्को से कहीं ज़्यादा था, जैसे उसमें लकड़ी और लोहे के अलावा किसी बहुत बड़े गुनाह का वज़न भी शामिल हो। मैंने उस बोझ को संभालते हुए संदूक को इस खस्ता हाल कमरे के कच्चे फर्श पर रख दिया। संदूक के फर्श पर रखे जाने से धूल का एक बादल सा उठा जिसने मेरे इर्द गिर्द की हवा को मज़ीद बोझल कर दिया। बूढ़े शख्स की गहरी और खामोश निगाहें मुसलसल मेरे चेहरे पर जमी हुई थी, जैसे वो मेरे हर तासुर को पढ़ना चाहता हो। मैंने अपने दिल की तेज़ धड़कनों पर काबू पाने की कोशिश की और संदूक के ढक्कन पर हाथ रखा। उसके पुराने और जंगालूद कब्ज़ों ने एक बार फिर वो तकलीफ़ दे चरचराहट पैदा की जब मैंने ढक्कन को पूरी तरह पीछे की तरफ मोड़ दिया। संदूक के अंदर का मंजर देखकर मेरी आंखों में हैरानी और मायूसी की एक मिली जुली लहर दौड़ गई। मुझे तवक्को थी कि शायद उसमें दादा ने कोई ख़ानदानी ख़जाना, सोना चांदी या कोई कीमती ज़ेवरात छुपा कर रखे होंगे, लेकिन वहाँ ऐसी कोई चीज़ मौजूद नहीं थी। संदूक के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ पुराने कागजात का एक पलंदा रखा हुआ था जो एक मोटे और मैले धागे से बंधा हुआ था। इन कागजात की हालत बता रही थी
उन्हें कई दहाइयों से किसी ने छुआ तक नहीं। उनका रंग बिल्कुल जर्द पड़ चुका था और उनके किनारों से वो झड़ रहे थे। मैंने सोचा कि क्या मेरे दादा ने इन मुसीदा कागजात के ढेर को इतनी एहतियात से संभाल कर रखा था। यही वो अमानत थी जिसका जिक्र वो बूढ़ा कर रहा था। मैंने उस पलंदे को संदूक से बाहर निकाला तो कागजात की वो मखसूस बू मेरे नथनों से टकराई, जो पुरानी किताबों और बंद कमरों से आती है। मैंने इंतहाई एहतियात के साथ उस मोटे धागे को खोला जो उन खतूत को एक साथ जोड़े हुए था। धागा खुलते ही वो खतूत बिखरने लगे। मैंने सबसे ऊपर वाला खत उठाया और उसे खोलने लगा। कागज़ इतना कमज़ोर हो चुका था कि मुझे डर था कि कहीं ये मेरे हाथों में ही रेज़ा रेज़ा ना हो जाए। ख़त को सीधा करते ही मेरी नज़र उस पर लिखी हुई तहरीर पर पड़ी। वो तहरीर स्याह रोशनाई से लिखी गई थी, जो वक्त के साथ साथ हल्की और धुंधली पड़ चुकी थी, लेकिन अल्फाज अब भी पढ़े जा सकते थे। मैंने ख़त की पहली सतर पर नज़र दौड़ाई तो मुझे अंदाज़ा हुआ ये ख़त किसी और ने नहीं बल्कि मेरी दादी ने मेरे दादा को लिखा था जब वो किसी सफ़र पर गए हुए थे। मैंने उस तहरीर को पढ़ना शुरू किया। इब्तिदा में कुछ ख़ानदानी मामलात और रोज़मर्रा की बातों का जिक्र था, जिससे मुझे थोड़ी बोरियत महसूस हुई। लेकिन जैसे जैसे मैं ख़त के दरमियानी हिस्से तक पहुंचा तो अल्फाज की नोयत और उनका लहजा बिल्कुल बदल चुका था। तहरीर में एक अजीब सी बेचैनी और खौफ का अंसर शामिल हो गया। दादी ने लिखा था कि मुझे रातों को नींद नहीं आती और इस मकान की दीवारें मुझे काटने को दौड़ती हैं। जब से हमने इस मकान में कदम रखा है मुझे ऐसा लगता है जैसे हमारे इर्द गिर्द कुछ रोती हुई रूहें भटक रही हैं। इन सत्रों को पढ़कर मेरे माथे पर पसीना आ गया और मैंने ख़त को मज़ीद गौर से पढ़ना शुरू किया। अगली चंद सत्रों ने मेरे कदमों तले से ज़मीन खींच ली और मेरे दिमाग में एक ज़ोरदार धमाका हुआ। दादी के अल्फाज थे कि आपने अपने सगे छोटे भाई के मरने के बाद उसकी बेवा और यतीम बच्चों के साथ जो जुल्म किया है मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। आपने उन बेसहारों का हक मार कर ये जो शानदार मकान हथिया लिया है ये हमारे लिए कभी सुकून का बायस नहीं बनेगा। मैं जब भी इस मकान के सहन में चलती हूँ तो मुझे आपके छोटे भाई के बच्चों की सिसकियाँ सुनाई देती हैं, जिन्हें आपने अंधेरी रात में रोता बिलखता सड़क पर निकाल दिया था, सिर्फ इसलिए कि आप इस पूरी जायदाद पर अकेले कब्जा कर सकें। दादी ने मज़ीद लिखा था कि आपने अदालत में झूठे कागजात बनवाए और रिश्वत देकर तमाम गवाहों को ख़रीदा ताकि ये साबित किया जा सके कि ये मकान आपके भाई का नहीं बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ आपका है। आपने उस बेवा की आहों और उन यतीमों की बद्दुआओं को नज़रअंदाज कर दिया और अपनी दौलत और लालच के नशे में इतने अंधे हो गए कि आपको अपना सगा खून भी नज़र नहीं आया। ये सब पढ़ते हुए मेरे हाथ इतनी शिद्दत से कांपने लगे कि ख़त के अल्फाज मेरी आँखों के सामने धुंधलाने लगे। मुझे अपने सीने में एक शदीद दर्द और घुटन महसूस होने लगी, जैसे किसी ने मेरा गला दबा दिया हो। मैं जिस दादा को हमेशा एक फरिश्ता सिफ्त और इंतहाई नेक और शरीफ इंसान समझता था, जिसकी सखावत और शराफत की मिसालें हमारे पूरे ख़ानदान में दी जाती थीं, आज उसका ये भयानक और काला चेहरा मेरे सामने आ गया था। मेरे ज़हन में वो तमाम यादें घूमने लगी जब दादा मुझे अपनी गोद में बिठाकर नेकी और सच्चाई की कहानियाँ सुनाया करते थे। मुझे ऐसा लगा जैसे वो सारी कहानियाँ और सारी नसीहतें एक बहुत बड़ा झूठ थी और मेरा पूरा वजूद एक फरेब पर खड़ा है।
میں نے جلدی سے وہ خط نیچے رکھا اور پلندے سے ایک اور کاغذ نکالا۔ یہ ایک عدالتی فیصلہ تھا جس میں واضح طور پر لکھا تھا کہ جائیداد کے تنازع میں فیصلہ میرے دادا کے حق میں سنایا گیا ہے اور مدعی یعنی میرے دادا کے بھائی کی بیوہ کے تمام دعوے جھوٹے اور بے بنیاد قرار دیے گئے ہیں۔ اس فیصلے کے بالکل نیچے ایک اور چھوٹا سا پرزہ لگا ہوا تھا جس پر کسی نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے لکھا تھا کہ تم نے دنیا کی عدالت میں تو مجھے جھوٹا ثابت کر دیا، لیکن اللہ کی عدالت میں تم سے ان یتیموں کے ایک ایک آنسو کا حساب لیا جائے گا۔ یہ تحریر یقیناً اس بیوہ کی تھی جس کا سب کچھ میرے دادا نے چھین لیا تھا۔ ان کاغذات نے میرے سامنے میرے خاندان کی ایک ایسی تاریک اور شرمناک تاریخ کھول کر رکھ دی تھی جس کا مجھے وہم و گمان بھی نہیں تھا۔ میرے کانوں میں سائیں سائیں کی آوازیں آنے لگیں اور مجھے ایسا لگا جیسے اس ویران مکان کی دیواریں مجھ پر ہنس رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں کہ دیکھو، تم جس وراثت پر فخر کرتے ہو اس کی بنیادیں یتیموں کے خون اور ان کی آہوں پر رکھی گئی ہیں۔ میری آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی لگ گئی اور وہ آنسو میرے گالوں سے ہوتے ہوئے ان زرد کاغذات پر گرنے لگے جن میں میرے دادا کے گناہوں کی داستان دفن تھی۔ میں نے اپنے ارد گرد دیکھا تو وہ سارا مکان جو تھوڑی دیر پہلے مجھے صرف ایک پرانی عمارت لگ رہا تھا، اب مجھے ایک قتل گاہ محسوس ہونے لگا تھا جہاں رشتوں، محبتوں اور انسانیت کا بے دردی سے قتل کیا گیا تھا۔ میں اس خستہ حال کمرے کے فرش پر گھٹنوں کے بل گر گیا اور میرے ہاتھ میں وہ ظالمانہ خطوط تھے جن کی تپش میرے وجود کو جلا رہی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں، کہاں جاؤں اور کس سے جا کر کہوں کہ میرے دادا ایک غاصب اور ظالم انسان تھے جنہوں نے اپنے ہی خون کے ساتھ اتنی بڑی غداری کی۔ وہ پرسرار بوڑھا شخص اب بھی چارپائی پر خاموشی سے بیٹھا مجھے دیکھ رہا تھا اور اس کی آنکھوں میں اب کوئی التجا نہیں بلکہ ایک عجیب سا سکون تھا، جیسے اس نے برسوں پرانا بوجھ میرے کندھوں پر منتقل کر دیا ہو۔ میں اس بوڑھے کی طرف دیکھتا اور پھر ان خطوط کی طرف جو میری گود میں بکھرے پڑے تھے۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں زور زور سے چیخوں اور اس مکان کی ہر ایک اینٹ کو توڑ دوں جس کی خاطر میرے دادا نے اپنا ایمان بیچ دیا تھا۔ راز پوری طرح بے نقاب ہو چکا تھا اور حقیقت اپنے تمام تر بھیانک پن کے ساتھ میرے سامنے کھڑی تھی۔ میں جان چکا تھا کہ یہ مکان ہمارا نہیں ہے اور نہ ہی کبھی ہمارا تھا۔ یہ ان یتیموں کا حق تھا جنہیں بے دردی سے یہاں سے نکالا گیا تھا۔ لیکن اس سچائی کے انکشاف نے میری روح کو چھلنی کر دیا تھا۔ میں وہیں فرش پر بیٹھا ہانپ رہا تھا اور میری سوچیں ایک شدید بھنور میں پھنس چکی تھی۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ میرے اس مکان میں آنے کا مقصد صرف اسے دیکھنا نہیں بلکہ قدرت مجھے یہاں اس لیے لائی تھی تاکہ میں اس گناہ کو دیکھ سکوں جسے میرے دادا نے انتہائی چالاکی سے چھپایا تھا۔ میرے اندر ایک طوفان برپا تھا اور میں اس طوفان کے بالکل مرکز میں تنہا اور بے بس بیٹھا تھا جہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ مجھے سجھائی نہیں دے رہا تھا۔ میں ان بسیدہ کاغذات کو اپنے ہاتھوں میں تھامے فرش پر بیٹھا تھا اور میرے وجود میں ایک عجیب سی لرزش طاری تھی۔ میرے ذہن میں وہ تمام مناظر گھوم رہے تھے جب میرے دادا نے اس مکان کی ملکیت کا جھوٹا دعویٰ کیا ہوگا۔ میں مسلسل سوچ رہا تھا کیسے انہوں نے اپنے ہی سگے بھائی کے بچوں کو بے آسرا چھوڑ دیا اور انہیں اندھیری رات میں گھر سے باہر نکال دیا۔ میری آنکھوں سے مسلسل گرم آنسو بہہ رہے تھے اور وہ آنسو
ان زرد کاغذات پر گر کر انہیں مزید گیلا کر رہے تھے، جن پر میرے خاندان کی شرمناک تاریخ لکھی ہوئی تھی۔ میں نے انتہائی بوجھل دل کے ساتھ سر اٹھا کر اس بوڑھے شخص کی طرف دیکھا، جو اب بھی اس خستہ حال چارپائی پر خاموشی سے بیٹھا تھا۔ میں نے اسے انتہائی بھرائی ہوئی آواز میں پوچھا کہ وہ اصل میں کون ہے اور اس کا اس مکان یا میرے خاندان سے کیا واسطہ ہے۔ اس بوڑھے نے اپنی انتہائی دھیمی اور کانپتی ہوئی آواز میں مجھے بتایا کہ وہ میرے دادا کا بہت پرانا ملازم تھا اور اس نے اپنی ان گناہگار آنکھوں سے وہ سارا ظلم ہوتے دیکھا تھا جو میرے دادا نے اپنے سگے بھائی کے بے بس خاندان پر کیا تھا۔ اس بوڑھے نے بتایا کہ دادا کی موت کے بعد اسے ہمیشہ یہ خوف اندر ہی اندر کھاتا رہا کہ یہ مکان کسی غریب یتیم کی بددعا کا نتیجہ ہے اور اس کی دیواریں کبھی کسی کو سکون نہیں دیں گی۔ اس لیے وہ برسوں سے یہاں اس ویرانی میں پہرا دیتا رہا تاکہ کوئی سچا اور نیک دل وارث اس دہلیز پر آئے تو وہ یہ بھاری امانت اس کے حوالے کر دے اور اپنے ضمیر کا بوجھ ہلکا کر سکے۔ اس نے مجھے انتہائی دکھ بھری لہجے میں بتایا کہ میرے چچا کا خاندان شہر کے دوسرے کنارے پر ایک بہت ہی خستہ حال اور غریب بستی میں قسم پرسی کی زندگی گزار رہا ہے۔ انہوں نے اپنی پوری زندگی اسی ظلم کی چکی میں پس کر گزاری ہے۔ یہ سن کر میرے دل میں ایک عجیب سا اور انتہائی شدید درد اٹھا جس نے میرے پورے وجود کو ہلا کر رکھ دیا۔ میں نے اس لمحے یہ اٹل فیصلہ کیا کہ میں اب ایک لمحہ بھی مزید ضائع نہیں کروں گا اور اس ظلم کا ازالہ کر کے رہوں گا۔ میں نے وہ تمام پرانے خطوط اور عدالتی کاغذات انتہائی احتیاط کے ساتھ اسی پرانے لکڑی کے صندوق میں واپس رکھے اور اسے مضبوطی سے بند کر دیا۔ میں نے اس بوڑھے شخص کے دل کی گہرائیوں سے شکر ادا کیا جس نے اتنے سالوں تک اس کڑوے راز کی حفاظت کی اور آج مجھے گناہ کی اس دلدل سے نکالنے کا سیدھا راستہ دکھایا۔ میں اس بھاری صندوق کو اپنے دونوں ہاتھوں میں اٹھا کر اس تاریک اور ویران کمرے سے باہر نکل آیا۔ اب اسے صحن کی ویرانی اور وہ خاموشی مجھے بالکل خوف زدہ نہیں کر رہی تھی، بلکہ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے یہ پورا مکان خود بھی اپنے اصل وارثوں کا شدت سے انتظار کر رہا ہے اور اس کی یہ خستہ حالی اور ٹوٹ پھوٹ دراصل اس عظیم ظلم کا ماتم ہے جو دہائیوں پہلے اس کی بنیادوں میں دفن کیا گیا تھا۔ میں اس بھاری اور دیمک زدہ بیرونی دروازے کو پار کر کے باہر کچی گلی میں آ گیا۔ باہر کی تیز دھوپ اور کھلی ہوا مجھے بہت بھلی لگ رہی تھی، لیکن میرے اندر اب بھی ایک عجیب سی بے چینی اور اضطراب طاری تھا۔ میں نے اپنے قدموں کی رفتار تیز کر دی اور سیدھا اس دور افتاد بستی کی طرف روانہ ہو گیا جس کا پتہ اس پرسرار بوڑھے شخص نے مجھے دیا تھا۔ میرا یہ سفر کافی طویل اور تھکا دینے والا تھا کیونکہ میرے ہاتھوں میں اس بھاری صندوق کا وزن تھا اور میرے دل پر اس شرمناک حقیقت کا بوجھ تھا، لیکن اس سب کے باوجود میرے قدموں میں ایک عجیب سی تیزی اور بے تابی تھی۔ میں جلد از جلد اس بوجھ کو اپنے کندھوں سے اتارنا چاہتا تھا جو میرے دادا کے گناہوں کی صورت میں مجھ پر لاد دیا گیا تھا۔ میں چلتے چلتے ان تمام سالوں کے بارے میں سوچ رہا تھا جو میں نے اس جھوٹی شان و شوکت میں گزارے، جو دراصل کسی اور کا چھینا ہوا حق تھا۔ جب میں بالآخر اس بستی کے کنارے پر پہنچا، وہاں کی شدید غربت اور بدحالی دیکھ کر میرا دل مزید بوجھل ہو گیا۔ کچے مکانات، ٹوٹی ہوئی نالیاں اور تنگ گلیاں اس بات کا واضح گواہی دے رہی تھیں کہ یہاں کے لوگ کتنی مشکل اور تلخ زندگی گزار رہے ہیں۔ میں نے اس صندوق کو سینے سے لگائے وہاں سے کے کچھ مقامی لوگوں سے اپنے چچا کے خاندان کے بارے میں دریافت کیا۔
انہوں نے مجھے ہمدردانہ نظروں سے دیکھتے ہوئے بہت ہی چھوٹے اور خستہ حال مکان کا راستہ دکھایا جو گلی کے بالکل آخر میں واقع تھا۔ میں دھڑکتے دل اور کانپتے قدموں کے ساتھ اس بوسیدہ مکان کے دروازے پر پہنچا اور انتہائی ہچکچاہٹ کے ساتھ دستک دی۔ کچھ دیر کے بعد ایک ادھیڑ عمر شخص نے وہ پرانا دروازہ کھولا۔ اس کے چہرے کی خد و خال اور آنکھوں کی بناوٹ میں مجھے اپنے دادا کی واضح جھلک نظر آئی، جس سے مجھے مکمل یقین ہو گیا کہ یہی میرے چچا کا بڑا بیٹا ہے جس کا حق مارا گیا تھا۔ میں نے انتہائی شرمندگی کے ساتھ اسے اپنا تعارف کروایا اور بتایا کہ میں کس خاندان سے تعلق رکھتا ہوں۔ میرا نام اور میرا خاندانی پس منظر سنتے ہی اس کے چہرے پر ایک عجیب سی ناگواری اور پرانے دکھ کے تاثرات ابھر آئے، لیکن اس کی شرافت اور اعلیٰ ظرفی تھی کہ اس نے کوئی تلخ بات نہیں کی، نہ ہی مجھے برا بھلا کہا، بلکہ اس نے مجھے خاموشی سے اندر آنے کا اشارہ کیا۔ اندر کا منظر بہت ہی سادہ اور غریبانہ تھا۔ فرش کچا تھا اور دیواروں پر کوئی رنگ نہیں تھا۔ میں نے وہ بھاری صندوق ان کے سامنے پیش کیا اور انتہائی نم آنکھوں کے ساتھ اسے وہ تمام تلخ حقیقت بتائی جو میں نے زرد خطوط میں پڑھی تھی۔ میں نے اسے تفصیل سے بتایا کہ کیسے میرے دادا جان نے ان کا اصل حق مارا اور انہیں اس قسم پرسی کے حال تک پہنچایا۔ میں نے اس شخص کے سامنے اپنے دونوں ہاتھ جوڑ دیے اور اپنے دادا کے ان تمام گناہوں کی روتے ہوئے معافی مانگی۔ میں نے کہا میں یہ مکان اور اس کی تمام ملکیتی دستاویزات انہیں واپس کرنے آیا جو کہ حقیقت میں اور قانوناً انہیں کی ملکیت ہے۔ میری یہ تمام باتیں سن کر اس شخص کی آنکھوں میں آنسوؤں کا ایک سمندر امڑ آیا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے وہ کاغذات دیکھے، پھر آسمان کی طرف اپنا چہرہ کر کے انتہائی لمبی اور گہری سانس لی، جیسے وہ اپنے اللہ کے سامنے رو کر شکوہ کر رہا ہو کہ اے میرے رب، انصاف ملنے میں اتنی دیر کیوں ہو گئی؟ لیکن تیری لاٹھی بھی آواز ہے۔ اس نے آگے بڑھ کر مجھے اپنے گلے سے لگا لیا اور انتہائی دھیمی آواز میں کہا کہ وہ میرے دادا کو تو اس دنیا میں کبھی معاف نہیں کر سکتا، کیونکہ انہوں نے ان کا بچپن اور ان کی خوشیاں چھین لی تھی، لیکن وہ میرے سچے عمل کی دل سے قدر کرتا ہے کہ میں نے اتنی بڑی جائیداد کی لالچ نہیں کی اور سچائی کا ساتھ دیتے ہوئے ان کا مارا ہوا حق انہیں ان کی دہلیز پر واپس لوٹا دیا۔ اس نے وہ پرانا صندوق اور اس میں موجود تمام کاغذات اپنے پاس محفوظ کر لیے اور مجھے اس نیک قدم پر بے شمار دعائیں دیں۔ اس کے منہ سے نکلنے والے ان دعائیہ الفاظ نے میرے سینے پر رکھا ہوا ایک بہت بڑا اور بھاری پہاڑ ہمیشہ کے لیے ہٹا دیا۔ میں نے دل کی گہرائیوں سے محسوس کیا کہ میرے اندر کا وہ تباہ کن طوفان جو اس پرانے مکان میں داخل ہونے کے بعد شروع ہوا تھا اب مکمل طور پر تھم چکا تھا اور اس کی جگہ ایک عجیب سی طمانینت نے لے لی تھی۔ میں نے انتہائی ادب کے ساتھ اس سے اجازت لی اور اس چھوٹے سے غریبانہ مکان سے باہر گلی میں آ گیا۔ واپسی کے راستے پر اب میرے قدموں میں کوئی تھکاوٹ یا بھاری پن نہیں تھا، بلکہ ایک عجیب سا روحانی سکون اور ہلکا پن تھا جو مجھے ہواؤں میں اڑا رہا تھا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میں نے اپنی روح کو ایک بہت بڑے عذاب اور دائمی بے سکونی سے بچا لیا ہے۔ میں نے اپنا سر اٹھا کر نیلے آسمان کی طرف دیکھا اور سچے دل سے اللہ کا شکر ادا کیا جس نے مجھے عین وقت پر اتنی ہمت اور ہدایت دی کہ میں اپنے خاندان کے اس کالے اور بھیانک سچ کا دلیری سے سامنا کر سکوں اور ایک پرانے اور ظالمانہ فعل کا ازالہ کر سکوں۔ وہ ویران اور خستہ حال مکان میرے ذہن پر کوئی بوجھ نہیں تھا، کیونکہ وہ اپنے اصل مالکان کے پاس جا چکا تھا اور میں ایک نئی پاکیزہ اور پرسکون زندگی کی طرف اپنے قدم بڑھا رہا تھا، جہاں کوئی راز، کوئی پرانا دھوکہ اور کوئی ندامت میرا سایہ بن کر
मेरा पीछा नहीं कर रही थी। अब मेरा ज़मीर मुकम्मल तौर पर मुतमईन और आज़ाद था और मैं जानता था कि मैंने वही किया जो हक था और जो सच था। ये एक इंतहाई तवील और कठिन रूहानी सफ़र था। मैं तेज़ तेज़ कदमों से चलता जा रहा था और मेरे दिल में सिर्फ़ और सिर्फ एक ही एहसास गूंज रहा था कि सच्चाई हमेशा ज़िंदा रहती है और जुल्म की बुनियाद पर खड़ी की गई कोई भी अमारत या रिश्ता कभी इंसान को सुकून नहीं दे सकता। अब मेरे सामने के रास्ते रोशन थे और मेरी मंजिल एक पुरसकून ज़िंदगी थी जिसमें किसी गरीब का हक मारने का कोई भी एहसास शामिल नहीं था। मैंने अपने दादा की इस अंधेरी और गुनाहों से भरी विरासत को हमेशा के लिए पीछे छोड़ दिया था और अब मैं हक की इस रोशनी की तरफ जा रहा था जहाँ सिर्फ सच्चाई और इंसाफ का बोलबाला होता है। दोस्तों, हमारी आज की ये कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार करना मत भूलिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।